تو امام محمد بن حسن شیبانی جو ان کے شاگرد تھے، وہ ایک دن بیٹھے شرعی مسائل پر غور کر رہے کہ ان کی باندی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت گھر سے تو آٹا ختم ہے، وہ بندوبست کیجئے۔ قائد کی جنجلا کر کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، انہیں 20 مسائل میرے ذہن سے نکال، جہاں پر میرے ذہن میں گھر کی یہ فکر آئی کہ گھر میں روٹی کہاں سے آئے گی، وہاں مسائل سارے نکل گئے جو میں غور و خوض کر رہا تھا، اور غربت اولاد کے قتل تک بھی پہنچا دے۔ قرآن کہتا ہے، اور اس غربت کی وجہ سے لوگ اپنی عزت تک نیلام کر دے، جا بجا معاشرے میں ایسے واقعات بکھرے پڑے، عزت تک نیلام کر دیتے ہیں، اپنی آبرو جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں بچے بلک رہے ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جائیں تو جائیں کہاں۔ اس لیے یہ غربت، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی۔ اور مال و دولت کی ضرورت یہ تو انسان کو رہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی دولت سے زیادہ کسی کی دولت نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ گویا کہ غربت سے نکلنے کی جد و جہد اور کوشش یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے، ہم سب پر فرض ہے یہ کہ ہم نے غربت سے نکلنے کی اور اچھی زندگی گزارنے کی جد و جہد کر کوشش کرنی ہے، لیکن مال کی ہوس ممنوع۔ اس کی بہترین مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے، اور بھی صحابہ کرام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا دیگر صحابہ، کہ دولت کے انبار لگے ہیں لیکن دولت کی محبت ذرہ برابر بھی دل میں نہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں پر بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کے لیے بھیجے گا۔ حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، کہا کہ اٹھو یہاں سے، تم روزی کی جد و جہد نہیں کرو گے اور تم چاہتے ہو کہ یہاں پر تمہیں اللہ پہنچا دے۔ جد و جہد کرنا فرض ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق رکھ دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی کا زیادہ وقت معاش کے گرد گزارتا ہے۔ معاشرے کے زیادہ کام، زیادہ مسائل معاش کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں تو نظام معیشت کے گرد ہی تمام تر نظام ہائے زندگی گھومتے ہیں۔ تو اس نظام معیشت کے حوالے سے، اس معاش کے حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مذہب کی بات ہوتی ہے یا کسی بھی دین کی بات ہوتی ہے اور پھر اسلام کی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ گویا اسلام پیسہ کمانے کے خلاف ہے، اچھی زندگی گزارنے کے خلاف ہے، بس اسلام میں جو آئے گا وہ فقر و فاقہ میں رہ جائے گا اور بنیادی زندگی کی ضرورتوں سے بھی محروم رہے گا، تو پھر ہی گویا کہ اسلام پر وہ ٹھیک طریقے سے عمل کر رہا ہوگا، جبکہ حقیقت مختلف ہے۔ اسلام غریبی اور غربت کو پسند نہیں کرتا اور غربت کے خاتمے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے، اور اسلام امارت کو بھی ناپسند نہیں کرتا، لیکن امارت کے لیے تمام ناجائز ذرائع پر پابندیاں لگاتا ہے، اور پھر امیر آدمی کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے غریبوں کا حصہ نکالے تاکہ معاشرے میں عدم توازن نہ ہو، اور توازن کے ساتھ یہ معاشرہ مسلسل آگے بڑھتا رہے۔ اس لیے اسلام غربت کا علاج ہمیں بتاتا ہے، اور امیروں کو یہ کہتا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرو۔ کیوں؟ اگر غریبوں پر خرچ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ غریب تو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہو پاتے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی،
تو اگر غریبوں کو نہیں دیا جائے گا اور دولت امیروں کے ہاتھ میں ہی رہے گی تو دولت نیچے جو ہے وہ گردش میں نہیں آئے گی، اور اگر گردش میں نہیں آئے گی تو معیشت جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور کیونکہ زیادہ تر معیشت میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں یا غربت سے کچھ اوپر ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، جن کی بنیادی ضروریات جو وہ مشکل پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر دولت نیچے گردش نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ دولت کی گردش نہ ہونے کی وجہ سے نظام معیشت جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے غریبوں کی جانب پیسہ اوپر سے نیچے آنا یہ ضروری ہے، اسلام اس کو ضروری قرار دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ غریب اور مسکین تو اللہ کا کنبہ ہیں، وہ اللہ کی فیملی ہیں، اس لیے مالدار امانت کے طور پر مال کو رکھتا ہے، ان پر اسے خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ المعارج کی 24 نمبر آیت تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر ہے، رکھ دیا گیا ہے، طے شدہ ہے۔ یعنی وہ جب معاشرے میں سے مختلف بزنس کے ذریعے سے یا مختلف طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں تو ایک غیر محسوس انداز سے کچھ لوگوں کا مال ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے، اور اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مال جو ان تک اگرچہ جائز طریقے سے گیا ہے لیکن وہ غریبوں مسکینوں کا مال ان کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ ان کو واپس لوٹائیں، یہ ان کا فرض ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ کی تب بھی ٹھیک ہے اور نہ کی تب بھی ٹھیک ہے، یہ حکم کے انداز میں جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس لیے امانت کے طور پر دولت مندوں کے پاس غریبوں کا مال جمع ہو جاتا ہے اور امانت وہ واپس لوٹا دیتے ہیں اور لوٹا دینی چاہیے۔ اور اگر مالدار غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے، جو حق غریبوں کا ان کے پاس پہنچ چکا ہے اس کو واپس نہیں کریں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ غریب چھین لیں گے، انارکی پیدا ہو جائے گی، انقلاب برپا ہو جائے گا، اور معاشرے میں جو ہے وہ انتشار کی وجہ سے اس سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ تو اس لیے اور فی زمانہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس معاشی نظام کی تو بنیاد ہی یہ ہے کہ عام آدمی کا مال مالدار کس طرح جمع کرتا ہے، یعنی وہ مال کھنچ کھنچ کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، آپ ذرا ایک 10-12 محلوں میں دیکھیں تو جنرل سٹور یا کریانے کی دکانیں یہ آپ کو جا بجا مل جائیں گی، چھوٹی چھوٹی دکانیں آپ کو ملیں گی جہاں سے لوگ سودا صرف لیتے ہیں، وہ 500 بھی ہو سکتی ہیں، 1000 بھی ہو سکتی ہیں، 300 بھی ہو سکتی ہیں۔ جب ان کے قریب کوئی بڑا شاپنگ مال کھلتا ہے جس میں ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر موجود ہوتی ہیں، اور پھر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ چیز نسبتاً سستی خرید لیتا ہے۔ یعنی اگر عام کریانے کی دکان جو ہے گلی محلے کی، اس کو ایک چیز 10 روپے میں ملتی ہے اور وہ 11 روپے میں فروخت کرتا ہے، تو جو سرمایہ دار ہوگا یا جس کے سرمایہ کار ہوگا، جس کے پاس سرمایہ ہوگا، بڑی دکان والا، بڑے شاپنگ مال والا، اس کو کمپنی 9 روپے کی بھی چیز دے دے گی، اس لیے کہ وہ زیادہ خریدے گا اور کمپنی اپنے مستقل گاہک کو ریلیف بھی زیادہ دے گی۔ اب وہ 9 روپے کی چیز اس نے خریدی اور چھوٹی دکان والے نے 10 روپے کی خریدی۔ اب اگر یہ 10 روپے کی بیچنا شروع کر دے تو چھوٹی دکاندار کے پاس کون جائے گا؟ وہاں سے تو 11 یا 10.5 کی ملتی ہے، ان کا کاروبار آہستہ آہستہ ٹھپ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ گاہک وہاں سے نکل کر اس بڑے شاپنگ مال کی جانب آنا شروع کر دے گا۔ تو گویا کہ ان کا جو کمائی جو پہلے وہ کرتے تھے، وہ اس نے اپنی مہارت اور اپنے دولت کی بنیاد پر جائز طریقے سے، ناجائز نہیں، جائز طریقے سے ان کا مال ان کے پاس آیا کہ نہیں آیا؟ یہی قرآن کہتا ہے کہ وہ مال تمہارے پاس جمع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقرر حصہ جو ہے وہ
طے کر دیا ہے کہ اس کو واپس عام آدمیوں تک لوٹاؤ، اسے واپس کرنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اسلام جو ہے وہ مالداروں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مال غریبوں تک پہنچائیں ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے۔ اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، معاشرے کا بھی فائدہ ہے، غریب کا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر وہ اپنے پاس رکھیں گے تو ان کا اپنا بھی نقصان ہے، معاشرے کا بھی نقصان ہے اور غریبوں کا بھی نقصان ہے۔ یہ غربت اسلام نے کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ جس طرح بعض اوقات اکثر دینی مجالس میں غربت کے حوالے دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مثالیں صحابہ کرام کی زندگی سے ہم لیتے ہیں کہ وہ کس طرح روکھی سکھی گزارتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی روکھی سکھی گزاریں اور سب کو تلقین ہے کہ روکھی سکھی گزاریں۔ ان کا ایمان بہت قوی تھا، اس وقت کا معاشرہ اور ماحول بھی بالکل مختلف معاشرہ تھا، وہاں پر ضروریات زندگی بھی نہ ہونے کے برابر تھیں، اور جب ضروریات زندگی اور دولت کی ریل پیل ہوئی، اس کے باوجود وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اتنے ایمان میں قوی تھے اور کریکٹر میں اتنے شاندار تھے کہ وہ روکھی سوکھی پر بھی گزارا کر لیتے تھے، لیکن میں اور آپ تو شاید نہیں کر سکتے۔ اس لیے غربت کا خاتمہ معاشرے سے ضروری ہے۔ اسلام اس غربت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے، قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے، یعنی غربت سے بچ جاؤ، ورنہ انسان جو ہے وہ کام کرنے لگتا ہے کہ جو کافر کے کام ہوتے ہیں، اخلاق کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے، انصاف اور عدل کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے، اپنی غربت کو اور اپنی اس مجبوری کو ختم کرنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں ذلت و ناداری اور ظالم یا مظلوم بننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کیسی شاندار دعا ہے، یعنی میں ذلت و ناداری سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ زندگی کی کسی بھی ذلت میں یا اللہ تو مبتلا کر دے، ناداری میں مبتلا کر دے، غربت میں مبتلا کر دے، اور ظالم بننے سے بھی یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا مظلوم سے بھی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اپنے اوپر ظلم کو برداشت کر سکیں؟ نہیں کر پاتے، تو ظالم بننے سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگی ہے، مظلوم بننے سے بھی پناہ مانگی۔ اور پھر غربت کے حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اس سے مشورہ نہ لیا کرو۔ جہاں پر بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اس کا مشورہ صائب نہیں ہوگا، وہ تو مجبور ہے، وہ کوئی بھی مشورہ اسی مجبوری کے عالم میں دے سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام محمد حسن شیبانی، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے وہ شاگرد ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے دو بڑے نمایاں شاگرد تھے، ایک حضرت امام محمد اور ایک حضرت امام یوسف، ابو یوسف، اور انہوں نے آپ کی فقہ کو آگے بڑھایا۔ یہ فقہ حنفی جو اس وقت دنیا تک پہنچی ہے، اس میں بہت بڑا کردار حضرت امام محمد کا ہے اور امام ابو یوسف کا بھی ہے۔ تو امام محمد بن حسن شیبانی جو ان کے شاگرد تھے، وہ ایک دن بیٹھے شرعی مسائل پر غور کر رہے تھے کہ ان کی باندی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت گھر سے تو آٹا ختم ہے، کو بندوبست کیجئے۔ شکایت کی تو جھنجھلا کر کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے 20 مسائل میرے ذہن سے نکال دیے۔ جہاں پر میرے ذہن میں گھر کی یہ فکر آئی کہ گھر میں روٹی کہاں سے آئے گی، وہاں مسائل سارے نکل گئے جو میں غور و خوض کر رہا تھا۔ یعنی جب آدمی کے ذہن میں کسی کا پیسہ دینا ہو، گھر کی کوئی ضرورت ذہن میں ہو، آپ بتائیں کہ کوئی اور ذہن میں کوئی چیز آتی ہے؟ سب کچھ بھول جاتا ہے آدمی، اس کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، مجبور ہو کر رہ جاتا ہے۔
ادھر جو ہے وہ کوئی چیز سوچتا ہے، پھر وہی خیال ذہن میں آتا ہے کہ اوہو گھر میں تو فلاں چیز نہیں ہے، پھر وہ ادھر ادھر کوئی کام کرتا ہے، پھر ذہن میں آتا ہے، کوئی ڈھنگ سے کام ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ غربت بہت بری چیز ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ جو ہے وہ قرآن کہتا ہے سورہ نور میں کہ جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے انہیں اس وقت تک ضبط سے کام لینا چاہیے جب تک اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی نہ کر دے. یعنی گویا کہ شادی جو ہے یہ بہت زبردست اور بڑا بنیادی فریضہ ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی فرمایا کہ اگر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے شادی کے لیے. ہمارے یہ بھی ایک عجیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نوجوانوں سے کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، شادی کی عمر بھی ہو گئی ہے، تو تم روزے رکھا کرو. روزے رکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر ضبط کرو اور اچھے وقت کا انتظار کرو. لیکن یعنی دو انتہائیں ہیں. دنیا دارانہ انتہا کیا ہے کہ جب گھر بھی بن جائے گا، جب جو ہے وہ ریل پیل ہو جائے گی، جب نوکری بھی لگ جائے گی، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا، تو پھر شادی کرنی ہے. یہ ایک انتہا ہے. اور ہمارے اہل مذہب جو ہے وہ کہتے ہیں لو جی شادی کرو، خود بخود رزق آ جائے گا. بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھو اگر اس قابل نہیں ہو. قرآن کہہ رہا ہے کہ ضبط کرو. دیکھیں قرآن اعتدال کا نام ہے، انتہا پسندی کا نام نہیں ہے. اس لیے ضروریات زندگی کچھ نہ کچھ تو ہونی، رہنے کے لیے کوئی گھر تو ہونا چاہیے، کوئی ایک کمرہ ٹھکانہ تو ہونا چاہیے. شادی کر کے گلی میں تو نہیں نہ بیٹھ جانا. ظاہر اس کی ضروریات پوری فوری طور پر ضروریات شروع ہو جائیں گی، اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو تمہارے پاس ہونا چاہیے. کوئی پرتعیش زندگی نہ صحیح، بنیادی ضروریات تو چاہیے. اس لیے یہ ایک اعتدال کا رستہ ہے. تو یہاں پر بھی بیان کیا، کیونکہ پھر غربت کی وجہ سے نکاح جو ہے جو بڑا اہم فریضہ ہے اس میں تاخیر وہ ہو جاتی ہے، نکاح لیٹ ہو جاتے ہیں. پھر غربت کی وجہ سے خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں. آپ اگر گھریلو لڑائیوں کا نکالیں، ذرا ترتیب نکالیں، تو اس میں سے 70% سے زیادہ غربت اور یہ لین دین اور ضروریات زندگی کے حوالے سے ہوں گی. اور وہ بعد میں کسی اور وہ چیزیں، یہی بنیاد یہی بنے گی، لیکن بعد میں وہ سوشل مسائل بن جائیں گے، معاشرتی مسائل بن جائیں گے. معاشی مسائل سے پیچھے ان کے جو ہے وہ معاشی مسائل ہیں. تو اس لیے یہ معاشی مسائل کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، گھروں میں بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور غربت اولاد کے قتل تک بھی پہنچا دیتی ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو. تو مفلسی تو یہاں تک پہنچا دیتی ہے، روز اخباروں میں نہیں دیکھتے بچے برائے فروخت لے کر آدمی جو ہے وہ سڑک پر آ جاتے ہیں. باپ نے جو ہے وہ 4 بچوں اور بچیوں کو قتل کر ڈالا اور پھر خود بھی پھندا جھول لیا. ماں نے بچوں کو، ماں جو بچوں سے محبت کرتی ہے، ماں نے بچوں کو قتل کر دیا اور زہر کھا کر مر گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ 90% غربت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور غربت جرائم پر آمادہ کرتی ہے. جرائم کے پیچھے زیادہ تر غربت ہوتی ہے. 10% لوگ ایسے ضرور ہوں گے معاشرے کے کہ جو پروفیشنلی عادت سے مجبور ہو کر جو ہے وہ جرائم کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ان کے اعلیٰ کار بنتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ دہشت گردی میں بھی اعلیٰ کار بنتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر وہ ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں. ڈگری کی نوکری نہیں ملی، گھر میں روٹی نہیں ہے، معاشرے سے انتقام لینے کے لیے جرائم کی دنیا میں داخل ہو گیا. گھر میں ضروریات زندگی نہیں ہے، بہن کی شادی سر پر ہے، پیسے کوئی نہیں ہے، ڈکیتی کے لیے آمادہ ہو گیا، کسی کے لیے استعمال ہو گیا. یعنی زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس وجہ سے جرائم پر آمادہ ہوتے ہیں یا آمادہ کیے جاتے ہیں کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو غربت جرائم پر آمادہ کرتی ہے.
سب کو روزگار ملے گا تو بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو جرائم کریں گے. جس کو جائز طریقے سے روکھی سوکھی ملتی ہو وہ پراٹھے کے لیے جرائم نہیں کرے گا. بہت تھوڑے لوگ ہوں گے یہ کام کریں گے. وہ اپنی ضروریات پوری کر لے گا باعزت طریقے سے. اور اس عزت، اس غربت کی وجہ سے لوگ اپنی عزت تک نیلام کر دیتے ہیں. جا بجا معاشرے میں ایسے واقعات بکھرے پڑے ہیں. عزت تک نیلام کر دیتے ہیں، اپنی آبرو جو ہے وہ فروخت کر دیتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں بچے بلک رہے ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جائیں تو جائیں کہاں. اس لیے یہ غربت، اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی. اور مال و دولت کی ضرورت یہ تو انسان کو رہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کی دولت سے زیادہ کسی کی دولت نے مجھے نفع نہیں پہنچایا. گویا کہ دولت تھی، اسی دولت سے انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کروایا، حضرت خباب کو آزاد کروایا، اور بے شمار غلاموں کو آزاد کروایا. حضرت خدیجہ کی دولت تھی کہ جو کار نبوت میں جس نے جو ہے وہ سہولت فراہم کی. اور اگر یہ نہ ہوتی تو ظاہر کام کاج کرنا پڑتا تو کار نبوت کا جو ہے وہ کہاں جاتا. بچوں کو روٹی تو کھلانی ہوتی ہے. نبی بھی ہوگا تو بچوں کو روٹی تو کھلائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے. اوپر سے من و سلوہ صرف ایک وقت ہی اترا تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہمیں. صحابہ کرام بھی محنت کیا کرتے تھے، انبیاء کرام بھی محنت کیا کرتے تھے. قرآن میں ہمیں جو ہے وہ ان کی مثالیں ملتی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام محنت کیا کرتے تھے. تو اس لیے دولت کی ضرورت ہر ایک کو رہتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کے خادم خاص سے، بچپن سے ہی ان کے والد نے حضور کی خدمت میں ان کو پیش کر دیا. ان کے لیے حضور نے فرمایا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دولت میں برکت عطا فرمائے. دولت ہوگی تو برکت ہوگی. برکت ایک الگ چیز ہے، دولت ایک الگ چیز ہے. بعض دفعہ دولت ہو کر بھی برکت نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ بہت کم دولت ہوتی ہے لیکن برکت ہو جاتی ہے. یعنی بعض دفعہ لوگوں کا بہت کم دولت میں بھی گزارا ہو رہا ہوتا ہے. یہ برکت ہے نا جی کہ ضروریات پوری ہو رہی ہیں. اور بعض دفعہ اربوں کروڑوں بھی ہوں تو آدمی کہتا ہے ضرورت ہی پوری نہیں ہو رہی، کریں تو کریں کیا. یعنی یہ تصور کہ بس اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ دے دے گا، یہ تصور اسلام میں نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ دوا، علاج اور پرہیز یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دوا، علاج اور پرہیز، کیا اس سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ جو تقدیر میں بیماری لکھی ہو تو ہو کر ہی رہے گی. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، وہ بھی تو اس کی مشیت ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری دی ہے تو ساتھ مشیت میں یہ بھی تو درج ہے کہ یہ فلاں ڈاکٹر کے پاس سے جا کر بیماری دور ہوگی، تو جاؤ گے تو دور ہوگی نا. یا فلاں دوا کھانے کے نتیجے میں، فلاں خوراک کھانے کے نتیجے میں یہ بیماری دور ہوگی، تو وہ خوراک کھاؤ گے تو اس کا علاج ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ دوا دارو کرنا، کوشش کرنا یہ ضروری ہے. گویا کہ غربت سے نکلنے کی جد و جہد اور کوشش یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. ہم سب پر فرض ہے یہ کہ ہم نے غربت سے نکلنے کی اور اچھی زندگی گزارنے کی جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. لیکن مال کی ہوس ممنوع ہے. اس کی بہترین مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ملتی ہے، اور بھی صحابہ کرام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یا دیگر صحابہ کرام، کہ دولت کے انبار لگے ہیں لیکن دولت کی محبت ذرہ برابر بھی دل میں نہیں. آتی جاتی ہے، خرچ کرتے جاتے ہیں، آتی جاتی ہے، خرچ کرتے جاتے ہیں. یہ ہے اسلام کی صحیح روح کہ دولت کماؤ، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، لیکن دوسروں کو مت بھولو، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جاؤ. ورنہ یہ دولت جو ہے اس کی محبت تو اتنی نامراد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ابن آدم کو اگر سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں، یعنی جو پہاڑوں کے درمیان کھائی نہیں ہوتی،
یعنی وہ دو کھائیاں جو ہے وہ وادیاں اگر اس کو دے دی جائیں سونے سے بھری ہوئی تو وہ دل میں خواہش کرے کہ کاش تیسری نہ مل جائے. یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کی آنکھوں کو بھر دے. یعنی وہ مر جائے, مرتے دم تک اس کی خواہشات, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں, انسان کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. ایک ضرورت پوری کی پھر پیدا ہوگی, صبح ناشتہ کیا دوپہر کا پھر کھانے بھوک لگ گئی, کپڑا پہنا پھر کپڑا پہنا, پھر گرمیوں کے کپڑے پھر سردیوں کے کپڑے, پھر سواری. یعنی بار بار جو ہے وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں, بار بار خواہشات پیدا ہوتی ہیں. اس لیے جد و جہد کرنا فرض ہے, لیکن مال کی محبت جو ہے یہ دل میں گھر کر جائے, اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا وہ یہی دنیا کی محبت تھی. دنیا کمانا برا نہیں ہے, دنیا کے اندر دل لگا لینا برا ہے, دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا برا ہے. جمع کر کے رکھنا اور جائیدادیں بناتے چلے جانا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل پہلو تہی کرنا, یہ برا ہے. اللہ نے دیا ہے تو جائیدادیں بھی بنائیں, کوئی منع تو نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تو کھانا بھی نہیں مل رہا, ان کا بھی تو خیال, جن کا علاج بھی ممکن نہیں ہے بیچارے پھر رہے ہیں, ان کا علاج کروائیں. جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے مختص کیا ہوا ہے, ان کا بھی تو خیال تم نے کرنا ہے. تم نہیں کرو گے تو اللہ کے دین کی خدمت کون کرے گا, وسائل کون فراہم کرے گا؟ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی اس کام کے لیے لگا رکھی ہے. اس لیے مال کی محبت دل میں نہیں ہوگی, البتہ روزی کمانا اور اس کی جد و جہد یہ ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے میرے کان میں یہ بات کہی. بیان کا انداز بھی کیسا خوبصورت ہے کہ جبرائیل نے میرے کان میں یہ بات کہی کہ کوئی بھی آدمی اپنے حصے کی روزی حاصل کیے بغیر نہیں مر سکتا. اس لیے تم اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہر مناسب طریقے سے روزی کی تلاش میں لگے رہو. یعنی یہ بالکل غلط ہے کہ تم کو جی رزق اللہ نے لکھا ہے تو اس لیے اللہ دے گئی, نہیں, ایسا نہیں ہے. جد و جہد کرتے رہو, تلاش کرتے رہو روزی کی, لیکن یہ جان لو کہ اللہ نے جو لکھی ہے وہ مل کر رہنی ہے. کسی کی خوشامد کر کے, کوئی ناجائز طریقے سے جو ہے وہ اختیار کر کے میں اپنی روزی میں اضافہ نہیں کر سکتا. یعنی انسان کی تو سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر اس کی آمدن جو ہے وہ 100 روپے ہے تو 50 روپے کا ادھر ہاتھ مارنے کی کوشش کرتا ہے, لو جی 150 ہو گیا. یعنی اس کی قسمت میں 150 ہی لکھا تھا, اگر وہ رشوت نہ لیتا تو 50 روپے جس مرضی طریقے سے اس کے گھر میں ضرور آتے, لیکن وہ اللہ پر یقین ہی اس کا نہیں تھا. اس نے اپنی جد و جہد کرتے چلے جانا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ پورا کر کے رہنا ہے. اس لیے یہ دنیا کی آرائشیں, یہ سارا کچھ, یہ لذتیں, یہ ظاہر انسان کو مرغوب ہیں, لیکن حلال طریقے سے. بعض لوگ کہتے ہیں لو جی وہ بھی تو مل ہی گیا نا جی, کسی نے جو ہے وہ رشوت لے لی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کی آمدن لکھی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی کہ اس کو ملنی ہے. اب اگلا طریقہ اس کا تھا کہ وہ حلال طریقے سے کماتا یا حرام طریقے سے کماتا, ملنا اتنا ہی تھا. اس لیے یہ زمین, یہ اس کی جد و جہد کرنا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر فاروق نے پوچھا یہ کون لے, انہوں نے کہا جی یہاں پر بیٹھے ہیں اور بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ کھانے کے لیے بھیجے گا. حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا, کہا کہ اٹھو یہاں سے,
تم روزی کی جد و جہد نہیں کرو گے اور تم چاہتے ہو کہ یہاں پر تمہیں اللہ پہنچا دے. جد و جہد کرنا فرض ہے. ہاں یہ ایک الگ ہے کہ اصحاب صفہ جو ہے وہ روزی کی جد و جہد نہیں کرتے تھے. انہوں نے تو اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے مختص کر لیا تھا. ایسے بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی ضروریات کو معاشرہ پورا کرے. وہ دین کے لیے میدان میں نکلیں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور ٹینکوں پہ چڑھتے ہوئے اور مورچوں میں اور بندوقیں تانے ہوئے دشمن پر جو ہے وہ حملہ آور ہوں اور ان کی ضروریات زندگی, ان کے گھر بار کا خرچہ وہ باقی مسلمان پورے کریں, کیونکہ یہ کام ساری امت کا وہ فرض وہ پورا کر رہے ہیں. دین کی درس و تدریس کا کام یہ پورا کر رہے ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں کرے گا. اس لیے یہ جد و جہد کرنا اور غربت سے بچنا اور دولت کمانا یہ بالکل جائز ہے, لیکن دولت کی محبت یہ ہرگز جائز نہیں. اس سے بچ کر رہنا ہے تو مشکل کام, لیکن اصل میں یہی کام ہے کہ جو کرنے والا ہے. اب اس کا علاج غربت کا کیا ہے, اسلام کیا تجویز کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ آج کے اس خطبے میں تو ممکن نہیں تھا. تو انشاءاللہ یہ اگلے جمعے کو ہم اس پر بات کریں گے کہ اسلام اس غربت کے خاتمے کے لیے کون کون سی تدابیر اختیار کرتا ہے اور کیا کیا لاہ عمل اختیار کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.